اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام قصہ دوم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے جس نے تمہیں یہ کچھ سکھایا۔ واللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایوب علیہ السلام کو گوشت اور دودھ کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار فرمایا، اور حضرت بی بی رحمت کو ان دو چیزوں کے خریدنے کی استطاعت نہیں تھی، تو آپ کی بیوی نے اپنے پیارے شوہر کی آرزو پوری کرنے کے لیے آدھے بال بیچ کر گوشت اور دودھ لے کر آپ کے پاس آئے۔ ادھر شیطان نے آ کر بطور ہمدردی آپ سے کہا کہ تمہاری بیوی برائی کے راستے پر چل پڑی ہے اور اس نے اپنے سر کے آدھے بال بیچ دیے ہیں۔ جب رحمت بی بی آپ کے پاس پہنچی اور آپ نے اس کے بال کٹے ہوئے دیکھے تو انہیں بہت رنج پہنچا، اور بارگاہ الہی میں عرض کرنے لگے کہ اے رب کریم، اب میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ اپنی بیوی کے بالوں کی کمائی کھانے لگوں اور اس پر زندگی گزاروں۔ ایک روایت میں ہے کہ بی بی رحمت لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور کچھ اس طرح سے کما کر حضرت ایوب علیہ السلام اور اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی، اور ایک دن وہ ایک امیر قبیر عورت کے ہاں کام کرنے لگی، اور جب اس نے اپنے کام کی اجرت طلب کی تو اس عورت نے کہا کہ پہلے تم اپنے یہ لمبے اور خوبصورت بال کاٹ کر مجھے دے دو، پھر میں تمہیں کچھ دوں گی۔ اور اس طرح سے آپ نے اپنے لمبے بال کاٹ کر اس عورت کو دیے، اور پھر شیطان نے یہی بات حضرت ایوب علیہ السلام سے کہی جس کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے سخت ناراض ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف وحی نازل کی کہ تمہاری بیوی پاک اور بے عیب ہے، یہ دشمن خدا شیطان نے جھوٹ بولا ہے، تیری بیوی بے قصور ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان دن میں بی بی رحمت کے راستے میں جا بیٹھا اور ان سے کہنے لگا، تم ہی اس بیمار شخص کی بیوی ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور اس وقت شیطان بہت ہی باروب شخصیت کے روپ میں آیا تھا اور کہنے لگا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر کی یہ بری حالت کیوں ہوئی ہے؟ بی بی رحمت نے کہا نہیں۔ کہنے لگا مجھے پہچانتی ہو کہ میں شمون ہوں؟ بی بی رحمت نے فرمایا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی۔ کہنے لگا اس زمین کا معبود ہوں اور میں نے ہی تمہارے شوہر کا یہ برا حال کیا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمان کے معبودوں کی عبادت کرتا ہے اور مجھے آج تک اس نے ایک سجدہ تک نہیں کیا، اس لیے میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں اور میں نے اس کا یہ برا حال کر دیا، لیکن اگر وہ اب بھی مجھے ایک بار سجدہ کر لے تو میں اس سب کچھ اسے واپس کر سکتا ہوں اور اسے تندرستی دے سکتا ہوں، اور اس کے بال بچے مویشی واپس کر سکتا ہوں، نوکر چاکر دربان اسے مل سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ مجھے ایک بار سجدہ کرے۔ اور مجھے شیطان نے اپنے تعارف کے زور پر ایک صحرا میں ان کے باپ بچے اہل و عیال مال مویشی سب کھڑے کر کے دکھائے اور کہنے لگا کہ سب میرے قبضے میں ہے، میں ہی سب واپس کر سکتا ہوں بشرطیہ وہ مجھے سجدہ کرے اور کھانے پر آسمان کے معبودوں کا نام نہ لے تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ پھر یہ خبر لے کر سادہ لوح بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی اور سب ماجرا انہیں سنایا، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بندی، یہ بھی شیطان تھا جو ہمارا دین و ایمان بگاڑنا چاہتا تھا۔ اور ایک اور روایت میں شیطان کا یہ چیلا بھی مذکور ہے کہ ایک روز شیطان لعین حضرت بی بی رحمت کے راستے میں ایک طبیب کی صورت بن کر آیا کہ آپ کے پاس دواؤں کی شیشیاں اور محرب جڑی بوٹیوں کی پوٹلی باندھی ہوئی تھی۔ وہ بی بی رحمت سے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں اس طرح کا ایک مریض ہے جو سخت مصیبت میں مبتلا ہے۔ بی بی رحمت نے فرمایا وہ شیطانی طبیب کہنے لگا میرے پاس اس کا علاج موجود ہے اور اسے دوا دے سکتا ہوں۔ بی بی رحمت نے پوچھا کہ کس طرح سے؟ شیطان نے کہا اس کا علاج کروں گا اور وہ چٹ پٹ شفا یاب ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ بی بی رحمت نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ جب وہ صحت یاب ہو جائے تو وہ یہ بتائے گا کہ میں نے اسے شفا دی۔ بی بی اس کا مطلب نہ جان سکی اور حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں طبیب اور اس کی شرط کے بارے میں بتایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان حبیث ہی ہے اور فرمایا کہ وہ ہمارا دین اور ایمان بگاڑنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی عام زندگی میں عبادت اور ذکر میں موقع پر بہت رویا کرتے تھے، لیکن جب آپ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے کبھی آوازاری نہیں کی، اور روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے اور زخم کینسر کی شکل اختیار کر گئے تھے، اور آپ کا پورا جسم زخموں سے چور تھا، اور آپ کے جسم سے 3 اعضاء سلامت اور تندرست تھے، دل، آنکھ اور زبان، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ کے صبر کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کے زخم سے کوئی کیڑا گر جاتا تو آپ اسے پکڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیتے، اور یہ رضا بے قضا کا عملی مظاہرہ تھا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن آپ کی بیوی نے آپ سے کہا کہ ایوب علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا دے؟ تو آپ نے فرمایا، بلی مانس، ہم نے 70 برس خوشحالی اور آرام میں گزارے ہیں، اب اگر اللہ تعالیٰ کی رضا میں تنگی کے بھی 70 برس گزار لیں اور صبر کر لیں تو معاملہ برابر ہو جائے تو آپ حرج کیا ہے؟ ہاں، اس کے بعد میں دعا کروں گا اور آپ کے تمام زخم درست ہو گئے اور آپ کے قدموں میں چشمہ آب شیری جاری ہو گیا کہ آپ میں سے بیور اور نہاؤ، اور اس پانی کے پیتے ہی آپ کی تمام بیماریاں جاتی رہی اور آپ کا حسن و جمال لوٹ آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے بستر لا کر ان کے لیے بچھایا اور خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اتنے میں ہی ان کی بیوی بھی آ گئی اور انہیں کوٹری میں موجود نہ پا کر رونے لگی، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور ان سے پوچھنے لگی، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، تم نے کہیں اس کوٹری کے بیمار کو دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس بیمار کو دیکھ لو گی تو اسے پہچان لو گی۔ کہنے لگی، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام ہنسنے لگے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے دانتوں سے وہ آپ کو پہچان گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی بیوی کو پاس بلایا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے اہل و عیال و مویشی نوکر چاکر واپس لوٹا دیے، بلکہ ان سے دگنا دے دیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے کل 13 بیٹے تھے یا 10 تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا اور بی بی رحمت کے پاس 10 بیٹے اور پیدا ہوئے، اس طرح سے وہ 20 ہو گئے۔ ان کے مکانات، جاگیر، زمینیں، باغات، مال مویشی مکمل طور پر دوبارہ بحال ہو گئے، اور حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے گھر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر پر سونے کی ہنڈیاں برسنے لگی، اور حضرت ایوب رات گئے تک ان اینٹوں کو سمیٹتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اینٹ چھت کی منہ پر گر گئی اور وہ باہر کی طرف گرنے کو تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسے پکڑ لیا اور اپنے گھر کے اندر پھینک دیا۔ اس سے کہا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک اینٹ کے لیے آپ اپنے آپ کو کھلا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اس میں خیر ہی خیر ہے، اسے نہیں کھونا چاہتا۔ اور پھر آپ نے اپنی 100 کوڑوں والی قسم بھی پوری کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طریقہ بتایا کہ 100 تنکوں کی جھاڑوں والے کو بیوی کو مارو، تمہارے 100 کوڑوں کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو آپ نے ایک جھاڑو لے کر بیوی کو مارا، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 70 برس تک نعمت الاکرام کے ساتھ زندہ رہے۔ ایک پاک اور مقدس انسان جو اللہ تعالیٰ کے حضور انبیاء و رسول کی جماعت میں شامل ہے، دولت و ورثت و اہل و عیال آزمائش مشغل میں ڈال دیا گیا اور طرح طرح کی مصیبتیں سے یہ نہیں گھبرائے، مال دولت برباد ہو گیا، اہل و عیال تباہ ہو گئے، بچے تباہ ہو گئے، تمام جاگیر تباہ ہو گئی، اور جاگیر، زمین، باغات، مال مویشی تمام ختم و برباد ہو گیا، نوکر چاکر مویشی نہ رہے۔ تب بھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا اور نہ شکایت کی، اور صبر و حوصلے سے سب کچھ برداشت کیا، اور جب فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی کی اور کسی اور کا سہارا نہیں لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں سبق۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے سے صبر اور ضبط، استقلال اور استقامت اور مصیبت میں شکر گزاری، تحمل مصائب کا سبق ملتا ہے۔
ایک خدا کے بندوں کو جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور قرب حاصل ہوتا ہے اسی قدر انہیں آزمائش کی پٹی میں بھی گزرنا پڑتا ہے، اور جس قدر صبر و تحمل سے وہ کام لیتے ہیں تو اسی قدر اس کے مرتب اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، مصائب میں سب سے سخت امتحان انبیاء کا ہوتا ہے، اس کے بعد صالحین، پھر ان کے بعد مرتب اور درجات کے حساب سے ہوتا ہے۔ نیز فرمان رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اپنے دین کے درجات کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہے تو مصیبت اور آزمائش بھی دوسروں سے زیادہ ہوگی۔ نمبر 2، دولت و ورثت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اگر روحانیت اور تکبر انسان کے اندرونہ آ جائے تو مصائب کا برداشت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اور رنج و مصیبت میں شکایت زبان پر نہ لانا کمال تحمل و برداشت کی مثال ہے۔ اور جب کوئی خدا کا بندہ ایسی زبوں خالی میں بھی ضبط و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی ہے اور اسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے، اور وہ دین اور دنیا کی کامرانی کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ذات گرامی اس کی روشن دلیل ہے۔ نمبر 3، انسان کو کسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی کفر کا شیوہ ہے، اور مصیبت آزمائش اور امتحان بن کر بھی نازل ہوتی ہے، اور صبر و شکر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت ہوتی ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے خیال کے مطابق ہی ان کے قریب ہو جاتا ہوں، یعنی وہ بندہ جس قدر میرے سے گمان رکھتا ہے میں اس لیے اس قدر اس کے پاس ہو جاتا ہوں۔ 4، شوہر اور بیوی میں بندھن اور وفاداری سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، اور حدیث پاک میں بدترین وسوسہ شوہر اور بیوی کے درمیان بدگمانی کو قرار دیا گیا ہے، اور یہ فتیبہ وسوسہ شیطان کو بہت محبوب ہے، اور صحیح حدیث میں ہے اس عورت کو جنت ہے، لہٰذا حضرت جنت کی خوشخبری دی گئی ہے جو اپنے شوہر کی خیر خواہی اور وفادار ہے، اور وفاداری سے اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت نے کمال وفا شارک سے اس وقت اپنے بیمار اور بے بس شوہر کا ساتھ دیا جب تمام عزیز اور رشتہ دار آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے شوہر کے زمانہ مصیبت میں آپ کا پورا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی پر خوش ہو کر حضرت ایوب کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک انوکھا طریقہ بتایا۔ بی بی رحمت کو زحمت نہ ہو، اور اس سے ایک نیک بی بی کی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ عیش و راحت میں انصاری اور شکر گزاری، اور رنج و مصیبت میں صبر و تحمل انسان کے لیے بہت قیمتی نعمت ہے، اور جس حال میں شخص کو یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ دین اور دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے ہمیشہ شامل رہتی ہے کہ فرما برداری اللہ تعالیٰ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں آگاہ فرما دیا ہے کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور ہی نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عنقریب ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔